الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا کس طرح ثابت ہے اس بارے میں بتانے والے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو آج وہ بھی میرا یہ ویڈیو دیکھیں، اور جو سنی حضرات میلاد النبی مناتے ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں. انشاءاللہ تعالی میں قرآن کی آیات سے اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت کروں گا کہ میلاد النبی منانا جائز ہی نہیں بلکہ سنت بھی ہے. وہ کس طرح، آپ بغور یہ پورا ویڈیو دیکھیں. سامعین، میلاد النبی منانا مستحب، جائز اور ثواب کا کام ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے، اور بہت سارے محدثین اور مفسرین اور اماموں نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کو جائز لکھا ہے. جو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں، وہ خود سب سے بڑے بدعتی ہیں. لیکن میں ایک بات اس پہ واضح کر دوں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عوام جو غلط اور غیر شرعی کام کرتی ہے وہ غلط ہے، اور اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرعی طریقے سے منائے اور علماء کی سرپرستی میں ہی منائے. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح منانا چاہیے؟ تو 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھا جائے، شکرانے کی نماز پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جائے، جلوس نکال کر پوری دنیا کو بتایا جائے کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. نعتیں پڑھی جائیں، درود اور سلام پڑھا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور پانی اور شربت بھی پلانا چاہیے. غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی جائے، مسجد اور مدرسہ اور دینی تعظیموں کی مدد کی جائے، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اپنے گھروں، دکانوں اور محلے کو سجایا جائے، جھنڈا لگایا جائے وغیرہ. یعنی کہ جو بھی کام کرا جائے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے کرا جائے، اور شریعت کے جو کام خلاف نہ ہو اسی طرح میلاد النبی منانا چاہیے. اب آئیے ہم دیکھیں میلاد النبی منانا کس طرح ثابت ہے. تو سب سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں رب تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ترجمہ ہم کنز ایمان کا بتاتے ہیں، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان سب دھن دولتوں سے بہتر ہے. دوسری آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 107 جس میں رب کا ارشاد مبارکہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. سامعین، اللہ جل جلالہ حکم دے رہا ہے کہ میرے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ، اور اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس دن خوشی منانا قرآن سے بھی ثابت ہے. اور اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ نے کیوں نہیں منایا،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے، ختم بخاری کے جلسے، تبلیغی دیوبندی اجتماع، اہل حدیث کانفرنس اور دیگر جلسے بھی تو نہیں منائے، تو پھر یہ بھی بدعت ہونا چاہیے، تو اسے آپ بدعت کیوں نہیں کہتے؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر ابو لہب کے بھی عذاب تخفیف ہو گئی تھی۔ کس طرح؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بخاری شریف والیوم 7 حدیث نمبر 5101 پر حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا، پوچھا تجھ پہ کیا بیتتی ہے؟ اس نے جواب دیا، جب سے تم سے جدا ہوا ہوں مجھے کبھی آرام نہیں ملا، سوائے اس کے میں انگلی سے پانی پلایا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی لونڈی شعیبہ کو آزاد کیا تھا جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ریفرنس صحیح بخاری حدیث نمبر 5101۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام احمد قسطلانی، امام زجری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس میں سند ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں کے لیے جب ابو لہب کافر کو اس کی سزا ملتی ہے تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہو، تو ایسے مسلمانوں کو کس قدر اجر و ثواب ملے گا؟ اس کا اسکین پیج اسکرین پر ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ امام شیبانی جن کا وصال 497 سال پہلے ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اچھا اور محمود ہے۔ ریفرنس حدائق الانوار پیج نمبر 130۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح مسلم میں حضرات وصالہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل جلالہ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ ریفرنس صحیح مسلم حدیث نمبر 2276۔ ان مذکورہ حدیث میں خود نبی رحمت نے اپنے میلاد کا ذکر اس طرح فرمایا کہ آپ نے اپنا خاندانی نسب اور قبائل کا ذکر فرمایا، پھر اپنی ولادت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں سے بھیجا۔ یہی تو ذکر میلاد ہے جو سنی مسلمان آج کرتے ہیں اپنی محفلوں میں۔ اور ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جامع ترمذی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے منبر شریف پر پوچھا کہ میں کون؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ جل جلالہ نے مجھے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر ان کے قبیلے بنائے تو ان میں سے مجھ سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے میں تقسیم فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا، میں ان سب سے حسب اور نسب اور گھرانے کے لحاظ سے بہتر ہوں۔ اس کا ریفرنس جامع ترمذی حدیث نمبر 3607۔ سبحان اللہ، یہی تو ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو آج سنی مسلمان میلاد کی محفلوں میں بیان کرتے ہیں، لہذا ذکر میلاد بدعت نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور حدیث
امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح مسلم میں حضرت قتادہ الانصاری سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1160۔ اس حدیث سے پتہ چلا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھ کر اپنی یوم ولادت کو یاد کیا کرتے تھے، لہذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ سنت رسول ہے۔ اب کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف روزہ رکھ کر منایا اور تم سنی اسے عید کہتے ہو، جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، تو یہ عید کیسے ہوا؟ تو ان جاہلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عید اصطلاحی رمضان والی نہیں بلکہ لغوی اور خوشی کے لحاظ سے ہے۔ جیسے جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، لیکن نفل روزہ بھی رکھا جاتا ہے، لہذا اس دن روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور کھا پی کر بھی یوں خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث دیکھیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے اور پوچھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم یہاں اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں اور ہمیں دین اسلام بتلایا اور ہم پر احسان کیا آپ کو بھیج کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قسم کھا کر کہتے ہو کہ یہاں بس اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے قسم کھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم صرف اس وجہ سے ہی یہاں بیٹھے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر شک تھا یا مجھے تم پر اعتبار نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ جل جلالہ ان لوگوں سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ اور اس حدیث کی ریفرنس میں صحیح مسلم حدیث نمبر 2701۔ اسی طرح امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کنز العمال میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الانبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے پہلے کے فضائل کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جی ضرور اے امیر المومنین۔ فرمایا، حضرت ابراہیم کو ایک پتھر آتا ہوا تھا جس پہ 4 عبارت لکھی تھی، جن میں دوسری عبارت یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے لیے برکت ہے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اتباع کی۔ کنز العمال حدیث نمبر 35369۔ اسی طرح کے ایک اور حدیث سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سال شاہ ملک المظفر علیہ رحمہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنے دسترخوان 5000 اچھی طرح پکی ہوئی بکریاں، 10,000 مرغیاں، 100,000 پیالے دودھ کے اور مٹھائی کی 30,000 ٹرے سے بھرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر بڑے بڑے علماء اور صوفی ان کے پاس آتے تھے اور وہ ان کو پوشاک دیتے تھے اور انہیں ہدیہ دیتے تھے۔ تاریخ ابن خاطر البدایہ
ون نہایا عربی ویلوم 15 پیج نمبر 193۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس زبل احد کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے پر خرچ کر دیتا۔ اور یہ حدیث امام ابن حجر الہیتمی جن کا وصال 974 ہجری میں ہوا، النعمت الکبریٰ میں پیج نمبر 6 پہ لاتے ہیں۔ ہندوستان میں فرقہ وہابیہ اہل حدیث بنانے والے نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا حال سن خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ خود ان کے علماء لکھ رہے ہیں۔ ریفرنس بک اشب شہمت الانبریاء پیج نمبر 12۔ اور ایک لاد حدیث وہابیوں کے پسندیدہ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں نے یہ کام میلاد شروع کیا، بھلے حضرت ایسا کہ میلاد میں عیسائیوں کی طرح ہو یا اپنے نبی کی تعظیم اور محبت میں ہو، اللہ انہیں اس پر ثواب دے گا۔ ان کی اس محبت اور اجتہاد کے لیے نہ کہ بدعت کے لیے کہ انہوں نے میلاد کو عید کہہ دیا، اس حقیقت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ پر اختلاف ہے۔ بک اقتداء سیرت المستقیم پیج نمبر 619۔ تو ان سب حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میلاد النبی منانا جائز اور درست ہے۔ اور قرآن کی بھی میں نے 2 آیات شروع میں پیش کی۔ میرے پاس تو ابھی کافی حدیثیں تھیں لیکن وقت نہیں کہ میں پورا حدیث اس میں سناؤں، لیکن اتنا میرے خیال سے کافی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ تو میں نے اتنی حدیث سنا دی ہے اور سب کا ریفرنس میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اس بیان میں جو بھی غلطی ہوئی میں ان سب پہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما لینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔